جب ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ناپائیدار چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی خواہشیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی برائیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اپنی ذات سے لڑتا ہے، تو اس سے بڑی جنگ ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تبوک سے واپسی پر کہ اب تم چھوٹے جہاز کی طرف سے، جہاز صغریٰ کی طرف سے جہاز کبریٰ کی طرف جا رہے ہو، نفس کے جہاد کی طرف جا رہے ہو۔ تو جو نفس کا جہاد ہے، جو اپنی ذات سے لڑنا ہے، یہ تو جہاد کی اعلیٰ ترین وصف ہے، اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جیتے آپ ہی جیتتے ہیں، اور کوئی بھی ہارے آپ ہی ہارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور غزل آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور اس کے اوپر کچھ ڈسکشن بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے کہ تھک گیا ہوں، تھوڑا سستانے کا حق تو دو مجھے، تھک گیا ہوں تھوڑا سستانے کا حق تو دو مجھے، مڑ نہیں سکتا تو رک جانے کا حق تو دو مجھے۔ اس کے مجازی اور حقیقی دونوں معنی ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ جب آپ زندگی کے سفر میں ہوتے ہیں تو وہ سارے لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی ہیں، معاش کی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی ہیں، سماج کی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی ہیں، ان کے اوپر پورے گھر کا بوجھ ہوتا ہے، وہ بھی اس سے ریزونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ سارے لوگ جو زندگی کی مقصدیت کی تلاش میں نکلے ہیں، جو زندگی کی معنویت کی تلاش میں نکلے ہیں، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قلب میں اللہ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس شعر کے ساتھ ریزونیٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو واپس مڑنے کا امکان نہیں ہوتا، آپ واپس نہیں جا سکتے۔ اب اگر ایک بھائی ہے جس کی 4 بہنیں ہیں، اور اس نے ان کی شادی کرنی ہے، اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ دبئی گیا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ کما کما کے ماں کو بھیج رہا ہے، اور ماں اس سے اپنی پیسے اکٹھے کر کر کے بہنوں کی شادی کر رہی ہے۔ وہ 2 بہنوں کی شادی کر چکا ہے، اور 2 کی ابھی اس نے کرنی ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا وہ اس جنگ سے بھاگ سکتا ہے؟ وہ اس جنگ سے نہیں بھاگ سکتا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا تو کرنا ہے، لیکن کیا وہ تھک نہیں سکتا؟ کیا اس کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ سالوں گزر گئے ہیں، اور صرف اس صبح سے لے کے شام تک ایک چکی کے اندر پس رہا ہے؟ تو اس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس شعر میں ہے کہ تھک گیا ہوں تھوڑا سستانے کا حق تو دو مجھے، مڑ نہیں سکتا تو رک جانے کا حق تو دو مجھے۔ اگر میں تھک گیا ہوں اور رک نہیں سکتا، پیچھے جا نہیں سکتا، مڑ نہیں سکتا، تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے رک کے سستا تو سکتا ہوں، تھوڑا سا اپنی ذات کو وقت تو دے سکتا ہوں، شاید اکیلا کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں، شاید اپنی سانس بحال کر سکتا ہوں، شاید ایک ہفتے کی چھٹی لے سکتا ہوں، کیونکہ انسان کو یہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور یہ ضرورت جب آپ کسی حقیقی مقصد کی تلاش میں ہوتے ہیں تو بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو لوگ عبادات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیچ میں آرام بھی کر لیں، اس لیے کہ انسان کا قلب عبادت کر کر کے بھی تھک جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو اصحاب تھے، جو پوری رات، آدھی رات، 1 تہائی رات عبادات میں لگاتے تھے، 2 تہائی رات عبادات میں لگاتے تھے، ان کو براہ راست یہ فرمایا ہے کہ آپ جتنا آسانی سے ممکن ہو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، آپ اتنی دیر عبادت کر لیا کیجیے، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے، مجاز میں بھی اس کی ضرورت ہے اور حقیقت میں بھی اس کی ضرورت ہے، تو اس کا نقشہ یہاں پر میں نے کھینچا ہے، اور ہے کہ وقت کا دستور ہے آزاد ہے ہر آدمی، وقت کا دستور ہے آزاد ہے ہر آدمی، بات مت مانو پہ سمجھانے کا حق تو دو مجھے۔ یہ جو پوسٹ ماڈرنزم آگے ہے، یہ جو پوسٹ ماڈرن سوسائٹی ہے، اس کے اندر ایک بڑا عجیب المیہ پیدا ہو رہا ہے کہ انسانوں سے بات سمجھانے کا حق بھی چھین لیا جا رہا ہے۔ مطلب فرض کیجئے میں ایک پاکستان کی بات کروں، ہم کہیں گے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے کوئی شریعت تو نافذ نہیں کی ہوئی ہے، یہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ حکمران دے رہے ہوں، یہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کی جا رہی ہو ٹیکس کے طور پر اور باقی ٹیکسز نہ کلیکٹ کیے جا رہے ہوں۔ ایک اسینشلی سیکولر زمانہ ہے، ہم اپنے ملک کے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا دیں، ہر شخص آزاد ہے، ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، جو شخص چاہتا ہے وہ مذہب پہ چلتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ مذہب پر نہیں چلتا۔ لیکن ایک اسلامی معاشرے میں کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو حق بات کی طرف بلا ضرور سکیں۔ جب آپ اپنے سوشل سرکل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو حق کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ریبیوک کیا جاتا ہے، اس کو آپ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ روش تو ان معاشروں کی تھی جہاں پر انبیاء کرام کو ان کے کافر معاشرے جو کہا کرتے تھے کہ اپنا کام کرو، ہمارے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر یہ
کیفیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ایک بہت بڑا سوشل سرکل، خاص طور پہ جو ماڈرن سوشل سرکل ہے، اس کے اندر یہ روایت اب پائی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ وقت کا دستور ہے، آزاد ہے ہر آدمی، بات مت مانو پہ سمجھانے کا حق تو دو مجھے، شاید کسی کے دل میں اتر جائے۔ اور ہے کہ خود سے خود کو باندھنا تھا، خود سے خود کو روکنا، خود سے خود کو باندھنا تھا، خود سے خود کو روکنا، خود سے ہارا ہوں، بکھر جانے کا حق تو دو مجھے۔ جب انسان کے اپنے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ آپس میں بھڑ جاتے ہیں، جب ایک انسان اپنی زندگی کے ماضی کو دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے مستقبل کی خواہش رکھتا ہے، اور اپنے ماضی کی حقیقت کو اپنے مستقبل کی حقیقت سے ٹکرا دیتا ہے، جب ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ناپائیدار چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی خواہشیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی برائیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اپنی ذات سے لڑتا ہے، تو اس سے بڑی جنگ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تبوک سے واپسی پر کہ اب تم چھوٹے جہاز کی طرف سے جہاز صغریٰ کی طرف سے جہاز کبریٰ کی طرف جا رہے ہو، نفس کے جہاد کی طرف جا رہے ہو۔ تو جو نفس کا جہاد ہے، جو اپنی ذات سے لڑنا ہے، یہ تو جہاد کی اعلیٰ ترین وصف ہے، اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جیتے آپ ہی جیتتے ہیں، اور کوئی بھی ہارے آپ ہی ہارتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ہی ہرانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ خود سے ہارتے ہیں تو پھر آپ بکھرتے بھی ہیں، ظاہر ہے آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی ہی ذات کو مار کر ایک نئی ذات کی تشکیل کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ آپ اپنے شوق، اپنے دوست، اپنی محبتیں، اپنی خواہشیں، اپنی اسپائریشنز، ان سب کو قتل کر کے ایک نیا شوق، ایک نئی اسپائریشن، ایک نیا ولولہ اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بکھرنے کا عمل ایک آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جس کے اندر آپ ابھی نئی ذات کی تشکیل بھی نہیں کر سکے ہوتے، اور پرانی ذات کو توڑ بھی چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کہ بکھرنے کا عمل ہے، اس کا حق سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت اس بکھرے بغیر، اپنی ذات کو ریزہ ریزہ کیے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک نئی ذات کی تشکیل نو کر سکیں۔ اور ہے کہ مانتا ہوں میرے سینے میں نہیں اترا ہے حق، مانتا ہوں میرے سینے میں نہیں اترا ہے حق، پر مسلمان ہوں، یہ کہلانے کا حق تو دو مجھے۔ یہ میں نے بھی پیچھے آپ کو ایک پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے ایک شعر بتایا ہے، جس کے اندر معاشرے میں اگر کسی کو سچ بات بتائی بھی جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ہمارے ہی معاشرے میں ایک دوسری روش بھی پائی جاتی ہے، اور غالباً جو پہلی چیز تھی وہ اسی کا ایک طرح سے ریئیکشن بھی ہے، کہ ملا ازم نے ایک عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہونے کی شرائط آپ کے اوپر رکھ دی ہیں، جن کو اگر آپ پورا نہ کریں تو آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے فرقے کی شرائط پوری نہ کر رہے ہو تو دوسرے فرقے کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس فرقے میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو بالکل اس طریقے سے نہ کر لیں جس طریقے سے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ سے مسلمانی کا حق بھی چھین لیا جاتا۔ تو یہ چیز کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ اپنی طرف سے احسان جتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کا تم پر یہ فضل ہے کہ اس نے تمہیں اسلام سے روشناس کروایا ہے، تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم لوگ ابھی یہ کہو کہ ابھی تو میں مسلمان ہوا ہوں، ایمان تو ابھی تمہارے حلوق سے اندر داخل بھی نہیں ہوا، ایمان تو ابھی تمہارے سینے کے اندر اترا بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کئی دفعہ کہ ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے، میں ابھی صرف مسلمان ہوا ہوں، ابھی حقیقی طور پہ ایمان کی حلاوت کو میرے سینے نے محسوس نہیں کیا، ابھی میں اپنے آپ کو وہ مومن نہیں کہہ سکتا جو کہ مجھے ہونا ہے، میں اس کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ مسلمان ہونے کا حق کہ ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ تو دو، مجھے وہ اکوموڈیشن تو دو معاشرے کے اندر کہ ہر مسلمان چاہے وہ گناہ گار ہے، ہر مسلمان چاہے وہ کمتر ہے، وہ مسلمانی کے اندر برابر شریک ہے۔ اگر وہ احسان نہیں جتا رہا اور اپنی کوشش کر رہا ہے تو اسے مسلمان کے طور پہ ایکسیپٹ کریں، اور اس کو یہ ریکمینڈ کریں، اس کو یہ مشورہ دیں، اس کو کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کریں کہ وہ ایمان کی حلاوت بھی محسوس کر سکے، بجائے اس کے کہ دین کو اتنا مشکل کریں کہ لوگ صرف مسلمان ہونے کو کافی جانیں۔ اور یہ تھوڑا سا مختلف شعر ہے، یہ ہے کہ راہ چلتے کو بلا کر رنج دینے کا سبب، راہ چلتے کو بلا کر رنج دینے کا سبب، آشنا چھوڑو پین جانے کا حق تو دو مجھے۔ ہم کسی زمانے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، ابھی بھی اگر آپ کسی چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں تو آپ ہر کسی کو جانتے تھے، بائی نیم نہیں جانتے تھے تو بائی فیس تو ڈیفینیٹلی جانتے تھے۔ آپ باہر نکلتے تھے تو صرف شناسہ چہروں سے آپ کا سامنا ہوتا تھا۔
اب ہم لوگ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں، لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، آپ لوگ دیکھ لیں، آپ دن کو صبح گھر سے نکلتے ہوں گے، سڑک پہ پھر رہے ہوتے ہوں گے، تو آپ روزانہ سینکڑوں نئے چہرے دیکھتے ہیں اور کبھی ہی کوئی شناسا نظر آتا۔ ہم مسلسل سارا دن اجنبی لوگوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ 50 یا 100 لوگوں کی ایک بستی میں ایک آشنائی پائی جاتی تھی، لیکن کروڑوں لوگوں کی، ملینز آف لوگوں کی جو بستی ہوتی ہے، اس کے اندر آشنا نہیں ہوتے، سب اجنبی ہوتے ہیں۔ لیکن ان اجنبیوں کے درمیان بھی آپ ان کے ساتھ کسی تکلیف کے رویے سے نہیں گزر رہے ہوتے، آپ ان کو کوئی رنج نہیں دے رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ ان کو دیکھ کے محبت سے ہاتھ نہ ہلائیں، ہو سکتا ہے آپ ان سے مصافحہ نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ ان کے تسلی کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن آپ کم از کم ان کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو کم از کم وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں، آپ بالکل ان سے بے معنی ایک رشتہ رکھتے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو راہ چلتے کو بلا کر اس کو رنج دے رہے ہیں، تو یہ تو ایک اس بات کا اشارہ ہے کہ آشنائی بھی ہے اور رنجش بھی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں اگر کوئی شخص آپ کا آشنا ہے تو اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیے، اور اگر کوئی شخص آپ کا آشنا نہیں ہے تو وہ اجنبی ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ آشنائی ہونے کے بعد وہ آشنائی ٹوٹ جاتی ہے تو کوشش کیجیے کہ پھر بھی دل آزاری کا باعث نہ بنے، پھر آپ اپنی نظریں دوسری طرف کر کے وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن جب راہ چلتے کو بلا کر رنج دیا جاتا ہے، جب کسی کو دیکھ کر اس کو تکلیف دی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تم سے کوئی پرانی آشنائی ہے، تو یہ ایک چیز ایک رنج دیتی ہے۔ یہ ہم عام طور پر محسوس کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی، کہ جن ہم عمومی طور پر رشتے کو توڑتے وقت اتنا خراب کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ جتنے دیر لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اچھی طرح چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی رشتہ ٹوٹنے کا ٹائم آتا ہے وہاں پر ہم اپنے حقیقی رنگ دکھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہے کہ آرزو کی آگ 2 دن میں نہیں بجھ پائے گی۔ آرزو کی آگ 2 دن میں نہیں بجھ پائے گی، کم سے کم امید بہلانے کا حق تو دو مجھے۔ جب آپ کے دل میں کسی چیز کی آرزو جاگ جائے، حقیقی آرزو، جب ایک آتش آپ کے قلب کے اندر پیدا ہو جائے، جب ایک تحریک آپ کے خون کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ پھر جو لگن ہے، وہ جو پیشن ہے، وہ پھر 2 دن میں بجھتا نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی چیزوں کا شوق ہو جانا ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ آپ کو کسی کھیل کا شوق ہوا، آپ نے کچھ دن کھیلا، پھر آپ کا جی چاٹ ہو گیا۔ آپ کا کسی کام کا دل کیا، کچھ دن کیا، پھر دل چاٹ ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو لو لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی میں کوئی پیشن آ جاتا ہے، وہ اس چیز کو پھر چھوڑ ہی نہیں سکتے، وہ جو بھی ہو۔ وہ چاہے کسی شخص نے کرکٹر بننا ہو، وہ چاہے کسی شخص نے ڈاکٹر بننا ہو، وہ چاہے کسی آدمی نے کاروبار کرنا ہو، کچھ لوگوں کو پیشن ہو جاتا ہے کہ میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں، میں اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ چاہے کسی نے عبدالستار ایدھی بننے کی کوشش کرنا ہو، ہر شخص تو نہیں بن سکتا، تھوڑی سی نیکی کرے گا تھک جائے گا، لیکن کسی شخص میں ایسا پیشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپنی زندگی پوری لگا دیتا ہو۔ اور اس پیشن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنا آپ آگے بڑھتے ہیں اتنا آپ کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جب پیشن آپ کو لگ جاتا ہے نا، تو وہ عشق ہو جاتا ہے آپ کو۔ پھر یہ ایک نرالا دستور ہے، آپ جتنا سبق یاد کرتے ہیں اتنا آپ کا کام لمبا ہوتا جاتا ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملتی۔ تو یہ آرزو کی آگ کبھی بھی 2 دن میں نہیں بجھتی۔ جب آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی امید کو بہلاتے ہیں۔ آپ کسی حد تک آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے قلب کو تھامتے ہیں، اس امید کو بہلاتے ہیں کہ نہیں، میں اور آگے بڑھ سکتا ہوں، میں اور آگے جا سکتا ہوں، میں اور رنگینی اس چیز کی دیکھ سکتا ہوں۔ تو امید بہلاتے 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 آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشن ایک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتا، آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ساری زندگی اس کی آرزو کو بہلاتے رہتے ہیں کہ میں جس سنگ میل تک پہنچ گیا ہوں، میں اس سے آگے بھی جا سکتا ہوں۔ تو ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، چاہے اس دنیا کے کسی پیشن کا ہو، یا آپ کو انفس و آفاق کی حقیقت جاننے کا شوق ہو جائے، دونوں صورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہے کہ میں نے کاوش کی تھی جب تک آرزو چنگار تھی، میں نے کاوش کی تھی جب تک آرزو چنگار تھی، بجھ گیا ہوں تھک کے گر جانے کا حق تو دو مجھے۔ جب آپ کسی چیز کے پیچھے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو ساری زندگی کے لیے لے کے چلنا ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلے سے ذکر کیا کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، پیشن ختم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اگر آپ حقیقت میں کوئی برننگ ڈیزائر دل کے اندر لے کے چل رہے ہیں، تو وہ جو آپ کے اندر چنگار روشن ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیشن کم ہو رہا ہے، تو حقیقت میں وہ پیشن کم نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کا جسم ہی گل رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر ہی ہمت نہیں رہ گئی ہوتی۔ جب آپ ختم ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ پیشن ختم ہوتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ اب میں تھک کر گر جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان جسم مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے،
اس کی ایک کیپیسٹی ہے۔ تو یہ نور کے سفر پہ بھی نکلتا ہے تو ایک حد تک جا سکتا ہے، انتہا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ وہ آرزو کا چنگار اس کے جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا جسم ہے، چنگار بھی زندہ رہتا ہے۔ جب وہ لو ختم ہوتی ہے تو اس کا جسم اصل میں ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا جسم ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لو بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو یہ روحانیت کا راستہ ایک ایسا ہے کہ آپ اپنے جسم کو جلائے رکھتے ہیں، وہ موم کی طرح پگھلتا رہتا ہے اور آخری سانس تک یہ الاؤ جلتا رہتا ہے، اور یہ الاؤ جب بجھتا ہے تو آپ بھی تھک کر گر جاتے ہیں، موم بتی کی طرح آپ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے ختم ہونے کا مقام ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جو آپ کی آخری منزل ہوتی ہے جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اور مقطع ہے کہ تارے دل ہل جائیں گے شوق نظارہ سے عماد، تارے دل ہل جائیں گے شوق نظارہ سے عماد، اپنے ماخذ میں سمٹ آنے کا حق تو دو مجھے۔ جب آپ کے قلب کو نور کے نظارے کی خواہش ہو جائے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، تو پھر وہ جو شوق نظارہ ہے وہ ایک آپ کو ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ تجلی اتنے زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوہ طور جل گیا تھا، اسی طریقے سے آپ کا قلب بھی جل جائے گا، وہ اس نور کی تاب نہیں لے کے آ سکے گا۔ اللہ کی نور کی تجلی اگر کسی کے قلب پہ پڑ جائے تو بہت مشکل ہے اس کو سنبھالنا، اس لیے کہ بہرحال یہ جسم ایک پتلا ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ نور کے ساتھ اس کا پورا بوجھ اٹھا سکے۔ قلب روشن تو ہو جاتا ہے لیکن ایسا شخص کے جسم کے اوپر اس کے اثرات آنے لگ جاتے ہیں، آپ کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے اس نور کی تاب نہ لا کے، اس نور کی شدت نہ پا کر۔ تو ایسے میں انسان پھر اپنے ماخذ میں سمٹنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی ساری مٹیریلسٹک چیزوں کو چھوڑ کر اپنے قلب کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ جیسے کوئی ڈوبتا شخص ہو اور اس کے پاس بہت سی چیزیں ہوں اور وہ کوئی ایک چیز بچا سکتا ہو تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیز بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اپنا پورا جسم دے دینا پڑے گا اگر میں اس نور کو بچانا چاہتا ہوں، اگر میں اس قلب کو بچا دینا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اپنے ماخذ میں سمٹتے ہیں۔ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ کتنا بھاری ہے یہ روحانیت، کتنا بھاری ہے یہ نور کا سفر، اور وہ سارا کشتی ڈوبنے سے پہلے وہ سارا سامان آپ کشتی سے اتار کر پھینک رہے ہوتے ہیں، کشتی بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی میٹیریلسٹک سوچیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں، میٹیریلسٹک ایمبیشنز آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں، آہستہ 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 وہ ساری سرنڈر کر کے پوری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا ماخذ ہے، جو نور ہے، اس میں سمٹ جائیں اور صرف اس نور کو کسی طریقے سے سنبھال لیں جس کا بوجھ آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ قلب کی تحریک پیدا ہی تب ہوتی ہے، یہ آگ ہی تب پکڑتی ہے جب آپ اس کنسنٹریشن کو اپنی باقی ماخذ، باقی دنیا سے ہٹا کر، لفظ مشکل پڑ رہے ہیں مجھے یہاں پر بیان کرنے کے لیے کہ کیسا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سے سارا کچھ چھوڑ کر باطن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اپنی آنکھ کے ساتھ بھی اور اپنے قلب کے ساتھ بھی، کیونکہ اس نور کا بوجھ اٹھانا یہ ایک مشکل کام ہے۔ یہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کو پرائیورٹی نمبر 1 پہ رکھے، اللہ کو پرائیورٹی نمبر 2 پہ رکھتے ہوئے اپنے قلب کے اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے کسی ٹائم بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔